بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 4 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ حالیہ سرویز کیا بتا رہے ہیں؟ 4 آپشنز کے اندر پاکستان کی عوام نے، نوجوانوں نے کس کا انتخاب کیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ویورز، فلم ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ ڈکٹیٹر پارٹ 2 پاکستان میں اس کی عکس بندی جو ہے یعنی شوٹنگ اس وقت جاری ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر جاوید لطیف صاحب عمران خان کو جیل سے باہر کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اس کا حال احوال بھی آج کی اس نشست میں شامل کریں گے۔ اور پھر آستینوں کے سانپوں نے عمران خان کو کون سے نئے نام دیے اور اب یہ کون سا نیا پاکستان بنانے کا خواب جو ہے پاکستان کی عوام کو دکھا رہے ہیں۔ لیکن ویور، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا تو دور کی بات ہے، اب اسے پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملے گی۔ یعنی نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اگر میچ ہارنے لگیں تو وکٹیں اکھاڑ کر بھاگنے سے اچھا ہے کہ مخالف ٹیم کو گراؤنڈ میں ہی نہیں آنے دینا اور ٹائم آؤٹ کر دیں پوری کی پوری ٹیم کو، پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ میدان میں آئیں گے نہیں اور پھر مقابلہ ہوگا ہی نہیں۔ جب مقابلہ نہیں ہوگا تو انہیں واک آؤٹ مل جائے گا اور آپ ایک فاتح ٹیم جو ہے وہ قرار پائیں گے۔ آپ کو میں نے انٹرو کے شروع میں ایک مشہور زمانہ ڈکٹیٹر فلم کی کہانی کا حوالہ دیا، اور اب یہ ڈکٹیٹر پارٹ 2 جو ہے وہ پاکستان کے اندر بن رہی ہے، عکس بندی اس کی جاری ہے، شوٹنگ اس وقت ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو جا کر ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس فلم کے حالات پاکستان کی سیاست سے مختلف نہیں ہیں۔ اس فلم کے اندر ایک عرب ملک کا بادشاہ ہے جو پورے ملک کے سیاہ اور سفید کا مالک ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کو راستے سے ہٹانا ہو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور بغیر کسی ریزنز کے، اور عجیب عجیب اس کی خواہشات ہیں، جو نہیں مانتا موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی خواہش اس فلم کے اندر جو ہم نے دیکھی کہ اپنے سائنسدانوں کو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بم بنانا ہے، یعنی کہ میزائل بنانا ہے، اور اس میزائل کو نوکیلا بناؤ، چونکہ نوکیلا جو ہے وہ زیادہ خطرناک لگتا ہے اور اس کی جو ہیبت ہے وہ دشمن کے اوپر زیادہ پڑے گی۔ تو سائنسدانوں سے سمجھاتے ہیں کہ جناب، نوکیلے ہونے سے میزائل خطرناک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کے دیگر جو معاملات ہیں اس پر منحصر ہے۔ آپ نوکیلے بنانے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ڈر جائے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ تو سائنسدان کی یہ بات نہیں مانتے، بلکہ سائنسدان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی فلم کے اندر ایک اور سین ہم نے دیکھا جس میں یہ ریس میں حصہ لے رہے ہیں اور ریس میں اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بھاگ نہیں رہے، بلکہ جو ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہی حالات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ تحریک انصاف کا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، آپ ان کے کھلاڑیوں کو توڑ توڑ کر دوسری جماعتوں میں بھیج رہے ہیں۔ دوسری جماعتوں کے علاوہ سیاست سے دور کرنے کے لیے آپ نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ایک ایسی پلینگ فیلڈ کے اندر کھیلیں گے جہاں پر صرف اور صرف جیت آپ کا مقدر ہوگی۔ ویورز، جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق علی محمد ایمان کو بھی اب گرفتار کر لیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی بچے کچے کارکنان اور سیاستدانوں کی گرفتاریوں کا یہ آخری مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد سے سابق رکن قومی اسمبلی علی نواز ایوان مانسہرہ کے علاقے سے انہیں گرفتار کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کو بھی ان کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب بھائی کا نہ سیاست سے کچھ لینا دینا ہے، لیکن آپ نے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے علی ایوان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ موجودہ صورتحال میں، جس میں پارٹی قائدین کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر ان سے خان صاحب کے خلاف بیان لیا جاتا ہے، میں حلف اٹھاتا ہوں کہ تحریک انصاف سے 21 سالہ وابستگی کے دوران کبھی بھی عمران خان صاحب نے جلاؤ گھیراؤ یا املاک پر حملے کی ہدایت نہیں دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مزید انٹرویوز اور پریس کانفرنسز جو ہیں وہ کی جائیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید پریس کانفرنسز آپ کو دیکھنے کو ملیں، لیکن پھر علی ایوان اگر اس بیان حلفی اور ویڈیو پیغام کے بعد کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس انٹرویو اور ان کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ
کا جو سوال تھا اب یہ آؤٹ آف کوشچن ہو چکا ہے، اور پلینگ فیلڈ کا سوال جو ہے اس وقت موسٹ ریلیونٹ ہے کہ یہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی نہیں دینی۔ ہمارے علوی صاحب جو ہیں صدر پاکستان، انہوں نے ایک درخواست تو کی کاکڑ صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اور آرٹیکل 41 کا حوالہ دیا، انسانی بنیادی حقوق کا وہ حوالہ دیتے ہیں، سب کی ریپرزنٹیشن کا انہوں نے حوالہ دیا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ درخواست انہوں نے غلط جگہ جو ہے وہ کی، استدعا کہیں اور کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ عمران خان کو سیاست سے دور رکھنے، نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر پوری کی پوری جو جاگیر اس کے نام کر دی گئی ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، اور انہیں صحیح جگہ پر یہ چٹھی جو تھی عرضی ڈالنی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں ڈالی۔ ابھی بھی ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کوشش جاری رکھی جائے، اور امید، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپشنز جو ہے وہ کھلی رکھتی ہے، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر انہوں نے تمام انڈے جو ہیں ایک باسکٹ میں یعنی ایک ٹوکری میں ڈال دیے تو کل کو یہ نہ ہو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو رک گیا نواز شریف کی زبان پر آتے آتے یہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے اور پھر انہوں نے کسی اور کی طرف دیکھنا ہے۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے 6 مطالبات، بیلٹ پیپر پر بلہ ہوگا یا نہیں، اور عمران خان کو مائنس کرنے کا معاملہ۔ آپ کو بتا دیں کہ قانونی ٹیم آپ کو ہر جگہ اس وقت نظر آ رہی ہے، چونکہ سیاستدان مکمل طور پر راندہ درگاہ کر دیے گئے، پابند سلاسل اس وقت پوری کی پوری سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، یہ مطالبہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جس کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ پہلے اون چودھری صاحب نے ایک درخواست جو ہے الیکشن کمیشن لے کر گئے، اب اس درخواست کا کیا بنے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور پھر چیئرمین عمران خان کیا مائنس ہوں گے۔ مطالبہ کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں تو عمران خان کو الیکشن سے مائنس اس وقت جو ہے مکمل طور پر کر دیا گیا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سائفر میں کوئی فیصلہ دینے کی بجائے اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ ٹرائل کھینچا جائے اور زیادہ عرصہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ میں اگر چیلنج ہو گیا اور وہاں پر جس طرح توشہ خانہ کی طرح اسے اڑانا پڑا، عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے کو شاید اڑا دے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اس میں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے جو انٹرا پارٹی ریزلٹس تھے اس کا مکمل ایک جو رپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد فیصلہ جاری نہیں ہوا، پابندی کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، لیکن معاملہ یہاں پر رکا ہوا ہے کہ اس کو محفوظ فیصلے کو جاری کیوں نہیں کیا جاتا۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کا آرڈر کیوں ریلیز نہیں ہوا؟ ابھی تک نون لیگ کو شیر جو ہے وہ مل چکا ہے، پیپلز پارٹی کا تیر کنفرم ہو چکا، استحکام پاکستان پارٹی کو شاہین الاٹ کر دیا گیا، لیکن بلے کا جو آرڈر ہے ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کس بات کا انتظار جو ہے وہ کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو فری اینڈ فیئر الیکشن مہم کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ سب سے اہم مطالبہ ہے، کیونکہ جو کچھ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، گرفتاریاں، چھاپے، پریس کانفرنسز، اور نہ جانے وہ کچھ جو پاکستان کا میڈیا اور عام پبلک کو پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کس قسم کا انتقام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اس مطالبے میں شامل کیا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دور اسے کس طرح رکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اب تمام جو تحریک انصاف کی قیادت جو اندر ہے وہ بھی سوچ رہی ہے، اور جو باہر ہے وہ بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب پوری کی پوری جماعت کو الیکشن سے باہر رکھ کر یہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا تو پاکستان کی عوام جو ہے اپنا فیصلہ سنائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ویورز، میں نے صرف یہ کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ صرف آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کر دے، باقی کام جو ہے پاکستان کی عوام کرے گی۔ اور اس فینومینے کو باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عوام کی عدالت سے کیا فیصلہ آئے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بلاول زرداری صاحب نے ایک پیشن گوئی کی،
اور پیشن گوئی سے زیادہ نا یہ دل کی خواہش ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اگلی بار یعنی 2024 میں جب الیکشن ہوں گے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ کراچی کا میئر، صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اور ملک کا وزیر اعظم ایک جیالہ ہوگا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر تمام عہدوں پر براجمان ہوگی. اچھا، یہ تو ہوگی جی ان کی پیشن گوئی، دل کی خواہش. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ان سرویز پر کیوں نظر نہیں رکھ رہی جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ کرواتے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگوں نے یہ سرویز کروائے، ٹیلی ویژن چینلز کے لوگ یہ کروا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، نمائندگان کو مختلف حلقوں میں بھیجتے ہیں. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کے اندر سروے کروائیں. وہ بنیادی نشستیں، وہ بڑے حلقے جہاں پر بگ وگس آف ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں جن کے یہ حلقے ہیں، وہاں جا کر آپ پوچھ لیں کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اور پھر ایک عام طور پر ایک بڑا جو سروے کروایا جا رہا ہے اس وقت ٹی وی چینلز کی طرف سے، سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر، ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم بننے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کہتی ہے نہیں. بلاول زرداری میں کیا یہ گن موجود ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کو لیڈ کریں؟ عوام کی عدالت کہتی ہے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعد رضوی صاحب کے بارے میں بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، شہباز شریف کے بارے میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، آصف علی زرداری کے بارے میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے. جواب صرف ایک ہی ہے کہ اس میدان کا اگر کوئی سلطان ہے، اگر کوئی کپتان ہے تو وہ عمران خان ہے، اور پاکستان کی عوام ووٹ صرف اسی کو دے گی. اسی لیے ملک کے اندر نا ابھی بھی ایک گہما گہمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ایک فکس میچ، ایک ایسا میچ یہ کھیلنے جا رہے ہیں جس کے ریزلٹس کو پاکستان کی عوام جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گی. بلاول بھٹو فرنٹ فٹ پر آ کر اس وقت کھیل تو رہے ہیں. 2 دن پہلے نواز شریف اور زرداری کی ٹیلی فونک بات کی خبریں چلی تو بلاول نے خود سامنے آ کر جواب دیا کہ ساری یہ غلط فہمی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا. کچھ عرصہ پہلے یہ ملاقات کی بات جو ہے وہ ہوئی اور اس میں کوئی مفاہمت کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے. کوئی دوبارہ پیار کی پینگیں نہیں پڑنے والی. پھر ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد ہو گیا. اس پر بلاول کی رائے یہ ہے کہ دونوں کو نقصان ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ جماعت پیچھے ہٹ گئی، یعنی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی، تو ہم بھی ان سے پیچھے ہٹ گئے. 2 قسم کی رائے اس وقت پائی جا رہی ہے. اگر غور کیا جائے کہ نون لیگ اقتدار کی سیڑھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی کے ساتھ چڑھنا چاہتی ہے تو اگلے کچھ عرصے کے لیے ایم کیو ایم کو ہو سکتا ہے کہ ساتھ سٹپنی کے طور پر استعمال کیا جائے، اور سیٹیں اور نمبرز جو ہیں وہ انہوں نے کس طرح پورے کرنے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اسمبلی اپنی مدت جو ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں کرے گی، اور ہم نے عمران خان کی ایک مقبول حکومت کو گرتے ہوئے دیکھا کیونکہ وہ اتحادیوں کے سر پہ کھڑی تھی. عمران خان کا ایک اپنا بھی ووٹ بینک تھا، لیکن ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں جب ایک ایک کر کے نا سائڈ پہ ہٹنا شروع ہوئی تو اس پارٹی کا کیا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب ایسے نہیں کہتے تھے کہ اگر ہمیں اقتدار ملا اور جس میں ہماری اکثریت نہ ہوئی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ نا سسٹم میں آ کر بلیک میل کرتے ہیں، اور بلیک میلنگ کی سیاست سے نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، سسٹم کو ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایم کیو ایم ڈیزرو نہیں کرتی یا ان کا کوئی بندہ یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی وزارت دی جائے، اور آپ مجبور ہو جائیں کہ اگر ہم نے وزارت نہ دی تو یہ ہماری حکومت گرا دے گا، اتحاد سے الگ ہو جائے گا، جمہوریت کا نعرہ لگا کر، تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ. تو نون لیگ صرف اقتدار میں آ کر ووٹ کو عزت دو کا جو انہوں نے نعرہ لگایا، اب یہ کسی اور کو عزت دو کا نعرہ لگا کر میدان میں جیتنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں، اس لیے یہ سارے کی ساری جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف اس لیے ہوگی کیونکہ انہیں نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پیار کی پینگیں نواز شریف صاحب سے لمبی کی ہیں وہ کیوں کی، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں کیا جا رہا. اب یہ سوال کہ وزیر اعظم کون ہوگا، بلاول یہ کہتا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، الیکشن پیپلز پارٹی جیتے گی. یہ پہلی بار ہوگا کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ اور میرے کراچی جیالہ ہوگا. بلاول جیالوں کا لہو گرمانے کے لیے آپ یہ باتیں کریں، لیکن حقیقت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیت آپ کی جماعت کی ہوگی تو ہمیں تو کم از کم یہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اور صاحب کو یہ بتائیں کہ خان صاحب کے آنستین کے سام جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے اب سامنے آ رہے ہیں، اور ان ساموں کے پاس بیچنے کے لیے نہ تو بیانیہ ہے،
عوام کو دینے کے لیے نہ کوئی منشور ہے، فلاح کے لیے کوئی پلان موجود نہیں، اور نہ ہی حکمت عملی ہے۔ ان کے پاس بیچنے کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے عمران خان پر جملے کسنا، تانے دینا اور الزامات کی بارش۔ علیم خان صاحب نے ایک بات کہی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت آئی تو میرٹ کا کیا بنا، ہمیں بزدار ملا، یعنی عثمان بزدار پر وہ تنقید کریں۔ لیکن ایک بات یہ بھائی صاحب نہ بھول گئے کہ علیم خان نے نا 755 دن عثمان بزدار کے زیر سایہ کام کیا ہے، 755 دن۔ اگر آپ کو لگتا یہ تھا کہ یہ میرٹ نہیں ہے، اور جس طرح سے آپ سفارشیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کرواتے رہے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، تو آپ نے یہ سفارشیں نہیں کروانی تھی۔ مسائل اگر آپ کو لگ رہے تھے آپ حکومت چھوڑ دیتے، لیکن آپ نے ایک دفعہ استعفیٰ دیا اور پھر موصوف کچھ عرصے بعد دوبارہ وزیر بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت جب اقتدار آپ کے پاس تھا تو آپ کو عثمان بزدار کی کارکردگی کیوں یاد نہ آئی؟ صرف کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ بنتے۔ آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں برملائے خود کہا کہ خان صاحب اب تو میں وزیر اعلیٰ بننے کا جو میرا خواب تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا اور نہ میں بن سکتا ہوں، تو اب تو میرے خلاف کیسز بند کر دیں۔ اور پھر آپ نے ایک بہت دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی عمران خان کے خلاف۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عامر کیانی کو کچھ نہیں ملا۔ علیم خان نے شکایت کی ہے کہ عامر کیانی صاحب کو کچھ نہیں ملا۔ سوال یہ ہے کہ عامر کیانی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ایم این اے بنے، پھر وزیر بنے، اس کے بعد پارٹی کے جنرل سیکریٹری بنے، شمالی پنجاب میں پی ٹی آئی کے صدر بنے، اور کیا انہیں کندھوں پر بٹھانا تھا؟ یہ بھی اس کا بھی جواب جو ہے وہ علیم خان صاحب سے لے لیا جائے کہ کس لیے آپ سیاست میں آتے ہیں اور کیا حاصل آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور آپ کہیں گے جی عامر کیانی کو تو کچھ نہیں ملا۔ کیا حاصل کرنا تھا؟ کیا آپ کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی؟ کیا آپ کو جائیدادیں چاہیے تھی؟ کیا آپ کو بڑا نام چاہیے تھا؟ کیا آپ کو چیئرمین شپ چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ کو نہیں مل سکی؟ کیا آپ کو وزیر اعظم بناتے؟ اور پھر ویورز، یہ ٹولہ جو شکایت دفتر کھول کے بیٹھا ہوا نا، ان کا اگر بس چلتا نا تو یہ سارے کے سارے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا نا خواب دیکھ رہے تھے، اور ان کا اگر بس چلتا تو یہ وزیر اعظم بن کر دکھاتے اور اپنے آپ کو مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر لے کر آتے، اور یہ کہتے کہ خان صاحب آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس جماعت کے اندر آپ کی جو ویلیو ہے وہ ان تمام لوگوں سے ہے جو آپ کو ووٹ دے کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ یہ الٹی پوری کی پوری جو ہے نا یہ اسٹریٹجی ان کی اپنے گلے پڑ گئی ہے۔ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، عمران خان کے خلاف شکایت دفتر کھولنے سے ان کا بیانیہ مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر روز ہر لفظ کے ساتھ یہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ ویورز، جو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ یعنی یہ پرویز خٹک اور علیم خان کے پاس بیچنے کے لیے صرف ایسی گفتگو رہ گئی ہے، یعنی پاکستان کی عوام اور جو عورتوں، ماؤں، بہنوں پر تنقید کر کے عمران خان کو زیر کرنا چاہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں سیاست سے خود الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے، کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے، اب پاکستان کی عوام کو کچھ دینے کے لیے موجود نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ علیم خان صاحب اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست سے جو ہے وہ الگ کر لیں۔ ویورز، ایک سٹیٹمنٹ نا اور بھی بڑی انٹرسٹنگ جاری کی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جی جاوید لطیف صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات سے قبل نواز شریف اور عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر نواز شریف کو تو جی انصاف ان کی مرضی کا مل گیا، گورنر ہاؤس کے اندر آپ پورے لشکر کے ساتھ داخل ہوئے، آپ نے اپنی فتح کا اعلان کیا، اور پھر جو میدان جس میں کوئی بھی سیاسی حریف جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے، آپ وہاں پر اکیلے سلطان بن کر جو ہے وہ پھر رہے ہیں، تو کس انصاف کی آپ بات کرتے ہیں؟ جاوید لطیف نے صرف اور صرف ایک نعرہ اس لیے لگایا پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹر کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو عمران خان کے لیے بھی انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور فلم ڈکٹیٹر ضرور دیکھیے گا جا کر، اور یہ بھی بتائے گا کہ اس میں کون کون سی قدریں جو ہے نا وہ مشترک ہیں جب آپ نواز شریف کو دیکھتے ہیں اور ڈکٹیٹر فلم کے ہیرو کو دیکھتے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔